السلام علیکم ناظرین، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محسن ورلڈ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جہاں ملک میں مہنگی بجلی اور ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہونے کے دعووں کے باوجود کوئی بھی حکومت عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے کے منصوبوں پر غور کرنے اور توجہ دینے پر تیار نہیں ہوتی، وہیں پر ایک اوورسیز محب وطن پاکستانی انجینئر انعام الرحمان نے دریائے سواں کے مقام پر سواں ڈیم بنانے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ کیا سواں ڈیم پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا یہ منصوبہ پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ اس منصوبے پر کتنی لاگت آئے گی اور اس ڈیم میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہوگی؟ ان تمام سوالات کا جواب آج ہم اپنی اس ویڈیو میں دیں گے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ہر 2 سے 2,500 سال میں مونسون کا پیٹرن بدلتا ہے، جس کی وجہ سے جو خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ وادی سندھ ہے۔ ہزاروں سال پہلے کے وادی سواں، 8,000 سال پہلے کا مہر گڑھ، دریائے سندھ کے کنارے پر 5,000 سال پہلے کے موہنجو داڑو اور ہڑپا، ان سب کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر مونسون کا تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور سورج کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا براہ راست اثر مونسون پر ہوتا ہے۔ مونسون کا گھٹنا یا بڑھنا ہر 2 صورتوں میں وادی سندھ کے لیے تباہ کن ہوتا ہے۔ ہمالیہ میں دنیا کے بڑے گلیشیئرز ہیں جو عین ان دنوں میں پگھلتے ہیں جب مونسون کا موسم شروع ہوتا ہے، جس سے پانی اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ آگے کی آبادیاں ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارشیں رک جاتی ہیں اور قحط شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی زندگی یہاں پر یا تو ختم ہو جاتی ہے یا بہت حد تک سکڑ جاتی ہے۔ وجہ سورج ہو، زمین کی گردش کا سائیکل ہو یا مشینی تہذیب کی لاپرواہی، وادی سندھ ایک بار پھر بڑی موسمیاتی تباہی کا شکار ہے، جس میں پھٹتے گلیشیئرز، غیر متوقع کلاؤڈ برسٹ، بے لگام آبادی اور حکمرانوں کی بے حسی وادی سندھ کو ایک بار پھر تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے۔ 2010 اور 2022 کے تباہ کن سیلاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ سلسلہ آئندہ کئی دہائیوں تک چلے گا۔ یا سیلاب آئیں گے یا قحط سالی، ہر 2-4 سال بعد ہمیں کسی نہ کسی موسمیاتی المیہ کا سامنا ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان اس جانب بالکل توجہ نہیں دے رہا۔ اس کی دیگر 2 معیشت کو موسمیاتی تبدیلیاں مزید تباہ کن بنا رہی ہیں اور اسے ہر سال $14 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ انجینئر انعام الرحمان، جو کہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور پاور اینڈ ہائیڈرو انجینئرنگ کے شعبے سے منسلک ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق سواں ڈیم کا مجوزہ علاقہ جو تلا گنگ سے راولپنڈی تک 1240 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو پانی کو ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ کافی موزوں ہے۔ ادارے ارسا کے مطابق پاکستان ہر سال $22 ارب کا پانی سمندر برد کر دیتا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن اس کا حل اس نے یوں نکالا ہے کہ وہ دریاؤں کا رخ موڑ کر نئے ڈیم بنا رہا ہے۔ 2016 سے انڈیا میں 30 مقامات پر دریاؤں کا رخ موڑ کر پانی ذخیرہ کرنے کے ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے آبی ماہرین کی تمام تر توجہ ابھی اس بات پر ہے کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ انہیں بھی ایسا کرنا ہوگا۔ وادی سواں کا شمار دنیا کی ان چند جگہوں میں ہوتا ہے جہاں 20 لاکھ سال پہلے کے انسان کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ پچھلے برفانی دور میں یہاں کافی بڑا دریا گزرتا تھا، جو گلیشیئر پگھلنے کے بعد اب سکڑ کر ایک نالے کی صورت ہی باقی رہ گیا ہے۔ اس دریا پر ڈھوک پٹھان، جو پنڈی گیب اور تلا گنگ کے درمیان ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک بند باندھ کر کالا باغ سے 8 گنا اور خطے کا سب سے بڑا ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ انجینئر انعام الرحمان نے دریائے سواں پہ ایک پروپوزل بنایا ہے جسے سواں ڈیم منصوبے کا نام دیا ہے۔ اگرچہ اس منصوبے کی پہلی تجویز تو عالمی بینک نے 1955 میں اپنے ایک مطالعے میں دی تھی، جس کے مطابق 8.5 ملین ایکڑ فیٹ پانی یہاں ذخیرہ ہو سکتا ہے، جبکہ انجینئر انعام الرحمان نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اندازہ لگایا ہے کہ یہاں 40 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ چین کا 3 گارجز ڈیم، جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، وہاں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 32 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ تربیلا کی صلاحیت 5.8 ملین ایکڑ فیٹ ہے، گویا یہاں تربیلا سے 7 گنا زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ ان کے بقول نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ سیٹلائٹ کی مدد سے پانی ذخیرہ کرنے والی جگہوں کی نہ صرف نشاندہی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی پاور جنریشن کی صلاحیت کو بھی بہت کم وقت میں نہایت درستگی سے ناپ سکتے ہیں۔ اس طرح ماضی کے مقابلے میں اب یہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ انجینئر انعام الرحمان نے اس کے لیے تربیلا ڈیم سے قاضی بروتھا طرز کی ایک نہر نکالنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ یہ نہر 50.3 کلومیٹر طویل ہوگی، جو جنگ باتر میں دریائے ہرو کے مقام پر ایک چھوٹے ذخیرے پر آئے گی، جہاں سے پانی میں آنے والی مٹی کو دریائے ہرو کی طرف موڑا جائے گا، جس سے آگے کی طرف زرخیز زمینوں کا رقبہ بڑھ جائے گا
اور تربیلا ڈیم میں جمع ہونے والی مٹی کا بھی اخراج ہو سکے گا، اور اس کی لائف جو مسلسل کم ہو کر 30 سال رہ گئی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ ساتھ ہی اس کی واٹر ٹربائنز جو سلیٹ کی وجہ سے کام نہیں کر رہی انہیں بھی سماں ڈیم میں نصب کیا جا سکے گا۔ اس نہر پر 2018 میں لاگت کا تخمینہ 3.3 ارب ڈالر لگایا گیا تھا، جو کہ تربیلا ڈیم کے ڈی سلیٹنگ منصوبے کے متبادل ڈیزائن کی وجہ سے مفید آپشن ہے۔ کینال وہاں سے آتی ہوئی سماں ڈیم میں گرے گی۔ اس نہر کی تعمیر سے راولپنڈی اسلام آباد میں بھی پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور سماں ڈیم کا آخری دانہ چونکہ اڈیالہ گاؤں تک آئے گا، اس لیے یہاں زیر زمین پانی کا لیول بھی بلند ہو جائے گا۔ اس ڈیم پر لاگت بھی باقیوں سے بہت کم آئے گی، اور صرف 5 سال کے عرصے میں 12 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہو سکتا ہے۔ ڈیم اور نہر کی کل لاگت کا تخمینہ 6 ارب ڈالر ہے، لیکن انفراسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ، پاور ٹربائنز، ہیڈ ریگولیشن، ڈی سلیٹنگ فیچر اور کمانڈ لنکنگ کے ساتھ تقریباً 12 ارب ڈالر تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ ڈیم 1240 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہوگا، جس میں سے 70% رقبہ موسمی کاشت کے لیے دستیاب ہوگا، کیونکہ گندم کی کاشت کے وقت اس کا 70% علاقہ پانی سے خالی ہو چکا ہوگا، جس میں گندم کی بمپر فصل ہوگی۔ اس ڈیم سے جو علاقے ڈوب جائیں گے ان میں چکری سب سے بڑا قصبہ، اور اسی چکری سے لے کر تراب تک چند بڑے قصبوں کے ساتھ چھوٹے دیہات ملا کر اندازاً 80 کے قریب دیہات ڈیم کی زد میں آ سکتے ہیں۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کا 85 کلومیٹر علاقہ بھی زیر آب آئے گا، جس سے موٹر وے کا رخ بھی موڑنا پڑے گا، کیونکہ جب موٹر وے بنائی گئی اس وقت بھی یہ جگہ مجوزہ ڈیم کے لیے مختص تھی، مگر اس وقت کے حکام نے مجرمانہ چشم پوشی اختیار کی۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا دریائے سندھ میں اتنا پانی موجود ہے کہ اس سے سماں ڈیم بھر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انجینئر انعام الرحمان نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ پاکستان کے دریاؤں میں سالانہ 142 ملین ایکڑ فیٹ پانی آتا ہے، جس میں سے صرف تربیلا کے مقام پر مونسون کے 100 دنوں میں 42 سے 63 ملین ایکڑ فیٹ خارج ہوتا ہے۔ اسی پانی میں سے ہم 38 ملین ایکڑ فیٹ سماں میں منتقل کر دیں گے، جو آگے پھر رکوان کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال سیلاب کے دنوں میں 60 اور 2010 کے سیلاب میں 93 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم نے سمندر کی نظر کیا ہے۔ جب سماں ڈیم بن جائے گا تو آگے کا ملک سیلابوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تربیلا ڈیم میں سلیٹنگ کی وجہ سے اس کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 40% کم ہو چکی ہے، اس لیے سماں ڈیم کو تربیلا کی ایکسٹینشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اگر جنگی بنیادوں پر مزید ڈیم نہ بنائے تو اس سے مستقبل قریب میں خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہوگا۔ شاید وہ دور شروع ہو چکا ہے، کیونکہ صرف 1 سال کے دوران پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے مطابق مارکیٹ میں مطلوبہ اشیاء کی کمی ہے۔ سماں ڈیم بننے سے جہاں 5000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی، وہاں 24 ملین ایکڑ رقبہ زراعت کے قابل ہو جائے گا۔ سماں ڈیم کے بننے سے ممکنہ طور پر سیراب ہونے والا 24 ملین ایکڑ رقبہ، جس کے بعد پاکستان کے زیر کاشت رقبے میں 1/3 اضافہ ہو جائے گا۔ سرائے تھر، تھل، کچھی، جنوبی خیبر پختونخوا اور چولستان مکمل سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، گویا پاکستان کے مجموعی قابل کاشت رقبے میں 1/3 اضافہ ہو جائے گا۔ 1988 کے ایک تخمینے کے مطابق سماں ڈیم سے معیشت کو سالانہ 70 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا، مگر اب ایک حالیہ جائزے میں یہ رقم بڑھ کر سالانہ 100 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ ہر سال سیلاب آتا ہے، ہمیں ڈبو کر چلا جاتا ہے، مگر کوئی نہیں سوچتا کہ جو پانی ہمارا نقصان کر رہا ہے وہ ہمارا فائدہ بھی کر سکتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور سیلاب متاثرین کے نام پر ہر سال دنیا بھر سے بھیک مانگنے کا بہانہ آخر کب تک چل سکے گا؟ اگر اپنے وسائل یا عالمی موسمیاتی امداد کے ایک بار درست استعمال سے مسئلہ مستقل طور پر حل ہو سکتا ہے تو آخر دیر کس بات کی ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محسن ورلڈ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔